آپ دیکھیں میں حیران ہوں، یعنی یہ آپ کے لیے، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، اپنے جتھے کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، بغیر پوچھے، چونکہ یہ میرا بھائی ہے، چونکہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ میرا ہم مسلک ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان، اس نے کہا ہے نا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے تو لڑنا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اب کوئی شخص جانے ہی نہ کہ غلطی اس کی ہے کہ اس کی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اور اسلام نے آپ کا اور میرا اور تمام مسلمانوں کا اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، ہم بھائی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دے، کیوں کرے؟ اور اگر وہ قتل کر دے تو باقی بھائی قاتل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مقتول کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اور اس قاتل کا اور ساتھ کھڑے ہونے والے سب کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ پکے مسلمان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ يعذب الذین يعذب الناس فی الدنیا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اذیت دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، مسلمانوں کو اذیت دینے والوں کو۔ اور قرآن مجید نے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس شخص نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بھلے وہ مجاہد بنا پھرے، بھلے آپ اس کو ہیرو بنا دیں، جس نے ایک مومن کی جان بوجھ کے جان لی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ تو ہے جان لینا، کسی شخص کو قتل کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ بھی نہ کرے، اسلحہ نہ تانے اپنے بھائی پر، یہ تو قتل کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کسی کو اسلحہ سیدھا بھی نہ کرے، لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، فإنہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلحہ سامنے کر دے، سیدھا کر دے، اور شیطان اسے ڈگمگا دے، غصہ آ جائے کسی بات پہ اور یہ اسلحہ چلا دے اور اس شخص کو قتل کر دے، فیقع فی حفرۃ من النار، اور سزا کے طور پہ یہ خود جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ مسلمان کی طرف اسلحہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں۔ اسلحہ چلانا اگلی بات ہے، وہ اگلا درجہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کرتا ہے، اسے اشارہ کرتا ہے، تو فرشتے برابر لعنت کرتے رہتے ہیں ایسے شخص پر جب تک کہ وہ اسلحے کو نیچے نہ کر لے، وہ ہٹا نہ لے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، بھلے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنے سگے بھائی کی طرف، کسی کی طرف بھی جب تک وہ اسلحہ کر کے رکھتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی جان کی قدر و قیمت ہے، اسلام نے تحفظ دیا ہے اس کی جان کو، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی
کہ وہ اپنی مرضی سے وہ خود ہی جج بنے اور خود ہی جلاد بنے